السلام علیکم دوستو، 10 کام ایسے جو رمضان میں ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا اور یہ اپنے اندر اتنی برکت کے لیے ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ عبادت کے نیک کاموں میں زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک لمحہ بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ تو دوستو، اگر آپ اس مہینے کی برکت کے حصہ چاہتے ہیں تو سستی اور کوہلی کو دور پھینک دیجیے اور صبح سے شام تک اپنے کاموں کے علاوہ عبادت کے نیک کاموں میں روٹین بنائیے اور ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیے جو اس مہینے کا ایک ایک منٹ وصولتے ہیں۔ تو دوستو، نمبر 1 ہے سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور خوب توبہ و استغفار کرنا، اطمینان کرنا۔ پہلا تو استغفار کرنا، دوسرا کیا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2 ہے روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا، جس کی روحانی فائدے تو ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، اور اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور تراویح رات میں قیام کرنا اور دن بھر کے بعد اللہ کے سامنے کچھ رکعتیں ایکسٹرا ادا کرنی ہے، جو اس مہینے کی بہت اہم عبادت ہے۔ روزے میں آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، جسمانی حصوں کا ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر آپ کی عبادت تو ہے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے تو یہ وہی بات ہو گئی کہ کٹورے کے بجائے چھلنی میں پانی لینا، جس میں پانی تو آئے گا لیکن نکل جائے گا۔ جیسے ہی ایک طرف نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہوں کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 4 نمبر باجماعت نماز کا اہتمام کرنا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم تو پورے سال ہے اور حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے، اور خاص کر رمضان میں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، اس لیے کاموں میں مشغول ہو کر اس سے محروم نہ رہیں۔ نمبر 5 ہے اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد اور تہجد کا معمول بننا۔ فرض نماز کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں ہیں جس کی ادائیگی سے ہم اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور رمضان میں تو اس عبادت کے لیے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے اور اسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6 ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نیک اور سچی زندگی گزارنے کے لیے ایک سبق دیا ہے، اس کو پڑھیں اور حدیث پڑھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی روزانہ کو معمول بنائیں۔ نمبر 7 ہے قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے اتنی کرنا۔ ایک تو خود قرآن کی تلاوت کے ہی بہت سارے فائدے ہیں، دوسرا رمضان کا قرآن میں ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے رمضان میں ہی قرآن اتارا ہے، تو جتنی بھی بزرگان دین اب تک کر رہے ہیں وہ رمضان میں قرآن میں اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھتے ہیں اور زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا، اور اگر ہو سکے تو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ نمبر 8 ہے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کبھی پورا کلمہ پڑھ کر درود شریف بھی پڑھنا۔ اللہ کا ذکر دلوں میں اطمینان بخشتا ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کا ذکر اپنے دل میں لگائے رکھیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی سکون سے حاصل ہوگا۔ نمبر 9 ہے جنت الفردوس مانگنا اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دعا کرتا تو جنت کی طلب کرنا جو نیک لوگوں کی جگہ ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا جو برے لوگوں کی جگہ ہے، اور سچے دل سے اپنے اللہ سے کچھ مانگا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نہ ملے۔ نمبر 10 ہے صدقہ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غریب کو افطاری و سحری میں شامل کرنا ایک بہت ہی نیک کام ہے، اور صدقہ کرنا تو ویسے ہی مال بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس مہینے کے اثر آپ کو پورے سال پر دکھے گا۔ اللہ ہماری کمزور عبادتوں اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل میں اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ غلط لگیں یا پھر کچھ کم زیادہ لگیں بولنے میں، کچھ جو میں نے ورڈ صحیح نہیں یوز کیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔